حدیث ہے اور یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے جو حدیثیں پیش کی تھی یہ حدیثیں ایکچولی کہاں سے لی گئی ہے ان کے ریفرنس نیچے موجود ہیں, آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں. اور ان حدیثوں کی یہ 2 حدیثیں جو ہیں ان حدیثوں کی صحت کیا ہے وہ بھی آپ غور فرمائیں. پہلی جو حدیث انہوں نے پیش کی تھی, اب میں یہاں روک دے رہا ہوں, آڈینس کو بتا دیتا ہوں. زید صاحب نے جو حدیث پیش کی تھی اس حدیث کی تخریج کرنے بیٹھے ہیں بھائی صاحب, یہ تخریج کر رہے ہیں. اور تخریج کی جاتی ہے دیگر کتابوں سے, اصول الحدیث کی کتاب سے تخریج کی جاتی ہے, یہ اسی کتاب سے تخریج کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور تخریج بھی کیسے کر رہے ہیں, تخریج کی ٹانگ توڑ ڈالی ہے. اور تخریج پہ دعویٰ کہ ہم حدیثوں کو جانتے ہیں, حدیثوں کی اصطلاحات کو جانتے ہیں. یہ تو ظلم تھا, اس سے بڑا ظلم کوئی. جو نیچے کالرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ خبیث کہیں کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ حسن ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. آگے دیکھیے آپ, یہ سنیے. تو یہ حدیث کی تخریج کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ میرا کمنٹ آئے گا, پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ تو نے جو حدیث کی تخریج کی ہے تو جو الفاظ پڑھے کم سے کم اس کو صحیح سے پڑھ لیا ہوتا. یہ سنیں آپ, یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں پہلے والی کے بارے میں. یہ تھی حدیث نمبر 153. یہ جو حدیث ہے یہ اسناد حسن ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں بڑا بڑا اسناد حسن. So this is not authentic. آپ لوگ غور کریے, کہہ رہا ہے اسناد حسن, اور کیا بھی اس کو تعریف میں لائے گا وہ غور کریے. Authentic and صحیح also. Complete authentic اور صحیح نہیں ہے یہ حدیث. اور اس کو کس کے مقابلے میں دے رہے ہیں وہ محمد صاحب, اس کے مقابلے میں دے رہے ہیں حدیث کو صحیح authentic حدیث اور قرآن کی آیت کے اگینسٹ اس حدیث کو رکھ رہے ہیں. تو لانا وہ حدیث, لانا زید صاحب نے جو پیش کی تھی وہ دکھا پہلے. آپ لوگ اس کو سمجھیے, میں آپ مسلمان آڈینس کو بھی کہہ رہا ہوں اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں, آپ لوگ کو بیوقوف در بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ایک آدمی دعوے پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, پہلے دعویٰ کیا کہ کتاب غلط جیسے زید صاحب نے پیش کی. صحیح کیا تھی؟ زید صاحب نے کون سی کتاب پیش کی تھی؟ کتاب کا نام ہی نہیں پتا. یہاں کہنے بیٹھا ہے کہ جو حدیث پیش کی تھی وہ غلط ہے, میری صحیح ہے. بیوقوف, وہ حدیث پیش کی تھی کس سند سے پیش کی تھی, کس کتاب میں پیش کی تھی. تیری ذمہ داری بنتی ہے نا, پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کرنے بیٹھا ہے تو وہ حدیث نکالے اور بتائے کہ زید صاحب نے یہ پیش کی تھی, یہ حدیث یہاں پر غلط ہے اور میں یہ پیش کر رہا ہوں یہ صحیح ہے, تب بات بنے گی نا. یہ کیا بات ہوئی کہ کسی بھی کتاب کو نکال کر اس کے حاشیے کو خبیث پڑھ رہا ہے, اور حاشیہ پڑھ کے بھی صحیح سے جو اس کی جو ہے وہ ترجمانی نہیں کر پا رہا ہے. دیکھیں خالی حاشیہ پڑھ رہا ہے یہ, اور حاشیے کے اندر بول رہا ہے کہ حدیث نمبر 153 پیش کی تھی, 154 پیش کی تھی, اور پھر اس کی تخریج یہاں خبیث خود کر رہا ہے اور کتنی بونگیاں مار رہا ہے. دیکھیں تو وہ بھی کیا دے رہے ہو, استاد حسن. شرم آنی چاہیے, آئیے شرم بتاتا ہوں. اور یہاں پہ تو درجہ لکھا ہوا بھی ہے, لیکن اپنی بات کو مسلسل آگے ثابت کرنے کے لیے جو دوسری حدیث دی تھی 154, اس کا حال پتہ ہے سر کیا ہے؟ اس کا حال پتہ ہے سر, اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. مجھے اب یہاں ہنسی آ رہی ہے. یہ جو کہ لکھا ہوا, میں پہلے بتا دیتا ہوں آڈینس کو, یہ لکھا ہوا فیہ من لم اعرف حالہ. راوی جب کسی راوی کو حال کو بیان کرتا ہے نا تو اس طرح بیان کرتا ہے کہ فی, اس میں کوئی ایک راوی ایسا ہے جس راوی کے سلسلے میں من لم اعرف حالہ, میں اس کے حال کو نہیں جانتا ہوں. یہ جتنے بیٹھے ہوئے اس کے آڈینس ہے اور یہ خود خبیث, اس سے یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ حدیثی کو نہیں جانتا, حدیثی کا علم نہیں ہے, اور اس کو پڑھے گا بھی غلط, اس کا ترجمہ بھی غلط کرے گا, اس کا مطلب بھی غلط نکالے گا. یہ تو نہ کسی کتاب کو پیش کیا نہ کسی چیز کو پیش کیا, ایک حاشیہ پیش کر رہا ہے, وہ بھی کہیں سے لا کر پیش کر رہا ہے, پوری اپنی سٹریم کے اندر اس کتاب کا حوالہ نہیں دیا, اس کے باوجود بھی بونگی مار رہا ہے. مطلب حد ہے ان کے بونگی اوپر. ابھی دیکھیے کیا کرے گا یہ. جی محمد بن, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے, آپ سیدھے سیدھے یہاں سے پڑھ سکتے ہیں سر. یہ حدیث لی گئی ہے طبرانی سے, والحدیث عند الطبرانی فی الکبیر. اور یہ طبرانی صاحب اس حدیث کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں فیہ من علم عرف علیہ, مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے یہ حدیث کہاں سے آئی ہے, I don't know. یہ الٹی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے, کیا پڑھ کیا رہا ہے؟ یہاں میں لینا چاہوں گا تھوڑا سا کمنٹ ہمارے ساتھی ہوگا. بھائی بتائے کیا ہو گیا بھائی, یہ کیا کر کے رہا عاصم بھائی, مجھے ذرا بتائیں آپ کہ یہ بھائی صاحب جو ہیں حد ہے حد اس کے اوپر. مطلب کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہمارے ایک اساتذہ تھے تو وہ ایک کہانی سناتے تھے, اور کہانی کے بعد کوئی, یعنی کہ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہوتا تھا کہ کسی کو اگر عبارت پڑھنے کہتے تھے فارسی کی
تو حالانکہ فارسی بہت آسان زبان ہے، تو اس میں مضاف مضاف الیہ وغیرہ یا کچھ اس طرح سے صحیح سے نہیں پڑھ پایا یا تلفظ نہیں نکال پایا ہے نا، زا کو جیم پڑھ دیا، شین کو سین پڑھ دیا وغیرہ، تو کہتے تھے اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے قتل کر دو. تو یہ جو عربی پڑھتا ہے تو اللہ میں کہتا ہوں کہ اگر عربی کوئی یعنی کہ انسان ہوتا نا تو وہ جو ہے وہ سوسائڈ کر لیتا کہ بھائی تو مجھے رہنے دے یار، کیوں مجھے جو ہے مطلب اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کی عربی جتنی مرتبہ آپ سنیے آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ مطلب ہنسی آئے گی، مزہ آئے گا، اور اس کی جہالت پہ جو ہے ترس بھی آئے گا، دونوں ہوتا ہے. صحیح ہے. ابھی آپ نے پیچھے دیکھا کہ اسناد حسن پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ اسناد حسن ہے. اس کے علاوہ جو اور تلفظ دیکھیں وہ یعنی حمزہ کو بھی جو ہے نا عین غین خا خا فا مطلب ہر چیز حلق سے ہی نکالتا ہے. یہ تو ہے ہی. اب دیکھیں آگے پہلی جو حدیث انہوں نے پیش کی تھی اس پہ کیا کہیں گے، اس پہ آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گا عاصم بھائی. ایک تو یہ حدیث جو پیش کر رہا ہے، میں اپنی آڈینس کو انشاءاللہ اضافہ اور فائدہ پہنچانے کے لیے حسن کی تعریف بھی بیان کروں گا میں، اور ان خبیثوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ابھی حسن وغیرہ کی تعریف کر رہے ہیں. میں حسن پر آؤں گا پھر بتاؤں گا انشاءاللہ حسن کی تعریف کیا ہے، اور اصول الحدیث کی کتابیں کون کون سی ہیں، اور اصول الحدیث کے اندر مقدم اور سب سے پہلی کتاب کون سی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور اصول حدیث کو پر یہ درس دینے کے لیے ہم کو بیٹھ گئے ہیں. تو پہلے کہہ رہا ہے کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسناد حسن ہے، پھر کہتا ہے کہ اس کو دیکھو کیا پڑھا ہے اس نے. یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں پہلے والی کے بارے میں. یہ تھی حدیث نمبر 153. یہ جو حدیث ہے یہ اسناد حسن ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں بڑا بڑا اسناد حسن. So this is not authentic and صحیح also. اچھے کمپلیٹ authentic صحیح نہیں ہے یہ حدیث. اور اس کو کس کے مقابلے میں دے رہے ہیں وہ محمد صاحب، اس کے مقابلے میں دے رہے ہیں اس حدیث کو صحیح authentic حدیث اور قرآن کی آیت کے اگینسٹ اس حدیث کو رکھ رہے ہیں. تو وہ بھی کیا دے رہے ہو اسناد حسن. اچھے شرم آنی چاہیے. چل بھائی تو شرم دے رہا. دوسری حدیث دی تھی 154. اس کا حال پتہ ہے سر کیا ہے؟ اس کا حال پتہ ہے سر؟ اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. جی اس کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. محمد بن بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے. آپ سیدھے سیدھے یہاں سے پڑھ سکتے ہیں سر یہ حدیث. پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ کوئی ایسی حدیث ہو جس کا کوئی درجہ نہیں ہو. مفتی پھر سنیں اس کو، اب واپس سے سنیں کیا پڑھ رہا ہے یہ، پھر سنیں. مفتی صاحب کہہ رہا ہوں کہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ کوئی حدیث ہو اور اس کا کوئی درجہ نہیں ہو. مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے یہ حدیث کہاں سے آئی ہے. I don't know. اس حدیث کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. اس حدیث کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. کہاں سے آئی ہے پہچانی ہوئی حدیث. واہ سمیر واہ، سبحان اللہ. سمیر اب یہ ہنس رہا ہے. اب سمیر تو ہنس رہا ہے، مجھے تعجب ہے کہ تو اپنے اوپر ہنس رہا ہے، کہ اپنے آڈینس کے اوپر ہنس رہا ہے، کہ اپنے کالرز کے اوپر ہنس رہا ہے. مجھے تعجب ہے. یعنی بیوقوف کہیں کہ ہنس بھی رہا ہے، تجھے شرم بھی نہیں آ رہی ہے، اور اس کا ترجمہ کیا کر رہا ہے. تو بعد میں جا کے بیٹھ کر دیکھنا کیا حشر ہوا ہے تیرے ساتھ. یہ کتاب کون سی ہے اور اس کتاب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے علماء کرام کا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ کہہ رہا ہے اس کتاب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے علماء کرام کا، اور اس کتاب کا نام کیا آپ کو بتاؤں گا. میں نہیں بتایا، جا کے پوچھ لیں، اب اس کی پوری اسٹریم دیکھ لیں. وہ اور بھی زیادہ مزیدار ہے، وہ آپ کو اور زیادہ چونکا دے گا. بہت سارے علماء کرام، بہت سارے اسکالرز کا اس کتاب کے اوپر متفقہ علیہ یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتاب پوری طریقے سے آتھینٹک نہیں ہے. دکھا نا بھائی، دکھا. آتھینٹک نہیں ہے پوری طریقے سے. دکھانا بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر دعویٰ. اس کو سمجھے، دعوے پہ دعویٰ، دعوے پہ دعویٰ. یہاں کوئی نہیں مانگے گا. جی جی ہاں، یہ فیبریکیٹڈ بک ہے. واہ، فیبریکیٹڈ بک ہے یہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حدیث جہاں سے آ رہی ہے طبرانی سے، جب وہی کہہ رہا ہے کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں ہوں، اس حدیث کی کوئی پہچان میرے پاس موجود نہیں ہے، آپ کس معیار پر اس کو اوتھینٹک مانیں گے سر؟ عاصم بھائی مجھے یہ بتائے کہ حاشیے کے اندر یہ دکھا رہا ہے طبرانی، میری تو سمجھ سے باہر ہے یار، کہ وہ حاشیہ لگا ہوا ہے، یہاں کتاب کا نام مسند احمد لکھا ہوا ہے، تو اس میں بات طبرانی کے کہاں سے آ گئی، اور کس طریقے سے الٹا سیدھا کر کے پیش کیا. دوسرا جو ہے، جو دوسرا اس کا حاشیہ ہے، فیہ ما لم اعرف حالہ. اب یہ کون کہہ رہا ہے، کہاں سے حاشیہ اٹھایا ہے؟ اوپر والا، دوسرے نمبر والا پوری کتاب کاٹ کے لایا ہے. سمیر کم سے کم کتاب کے پورے پیجز تو رکھتا، اوپر کا حصہ کاٹ دیا، نیچے کا حصہ کاٹ دیا. یہ کتاب کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، مل بھی نہیں رہی ہے، کم سے کم یہ کتاب ہی یہ بھیج دیتا. اور نام بھی ایسے لے رہا ہے، فیہ مکنون مشورہ. کون سی کتاب ہے کیا پتا، کچھ نہیں بتا رہا ہے. اس کا جواب زید صاحب کو ہی دے لیتے. حسن کیا ہوتی ہے سر؟ آپ دیکھیں
اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اب میں عاصم بھائی کو بھی مخاطب کروں گا, جتنے ساتھی ان سے پوچھوں گا, یہاں سے ایک دم کان کھول کر بیٹھے, ایک دم ریڈی ہو کر بیٹھے. یہ صاحب جو ہیں اصول و حدیث کے ماہر, یہ بتانے جا رہے ہیں ہم کو حسن کی تعریف. یہ بتائے گا حسن کی تعریف, اور اس کے بعد اس کا جو نیچے کالر وہ بتائے گا, اور پھر میں ان کو ان کی ہی اسی کلپ سے دکھاؤں گا کہ یہ خود حسن حدیث کو پیش کر رہے ہیں, اور پھر میں جو تعریف انہوں نے پیش کی ہے پیش کر دے کہیں سے بھی مان جائیں گے ہم. یہ اصول حدیث والے بیٹھے ہیں ہم کو حسن کی تعریف بتانے کے لیے. جی حسن تو وہ ہوتی ہے کہ جس کا چین آف نیریشن ملتا ہو, لیکن جس میں مطلب کہ کسی ایک صحابی کے اوپر شک ہو, لیکن اس کے اوپر مطلب کہ دوسرا کنٹینیو اس کے ساتھ کئی سارے حدیث ملا ہو, اس کے لیے اس کو حسن درجے میں لے آیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. عاصم بھائی دیکھ رہے ہیں اس کو؟ میں اپنے جو دوسرے صاحب سن رہے ہیں, صحابہ پہ شک ہو. مسلم سمیم صاحب آپ کو بڑی اچھی نالج ہے حدیثوں کی. حسن جو صحیح ہے, ایک دم صحیح عین ہے, وہ اس کو کہتے ہیں جس کے چین آف نریشن اتھینٹک ہو, متواتر حدیث ہو, ایک دم اوکے ہو, کوئی پرابلم نہیں ہو اس میں, 100% اوکے ہو. لیکن حسن اس کو کہتے ہیں جس کے اسناد کے اندر کوئی ایک صحابی جو ہے وہ مشکوک ہو, یا تو اس کا حافظہ صحیح نہ ہو, یا اس کو کوئی مسٹیک ہو, یا وہ کسی صحیح ثقہ راوی کے ساتھ کانٹرڈکٹ کرتا ہو. ایسی حدیث اگر آئے گی تو اس کو حسن درجے میں رکھا جائے گا. ایسی حدیث پیش کی ہے. اچھا مفتی صاحب ایک سیکنڈ, قرآن یہ کون سا صحابی ہے جو ثقہ راوی کے ساتھ کانٹرڈکٹ کرتا ہے, ذرا ہمیں پلیز بتائیے. اب یہ کون سے صحابی ہوتے ہیں جو مشکوک ہوتے ہیں؟ میں عاصم بھائی یہاں پہ کمنٹ لوں گا آپ سے, آپ بتائیں بھائی اس کی تعریف کے اوپر آپ کو شرح صدر ہے, یہ کہاں سے لایا تعریف حسن کی ہے؟ مفتی صاحب اگر میں اپنے دل کی بات کروں تو یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کی بات پہ کمنٹ کرنے کا من نہیں کرتا. یہ یعنی اتنا بڑا جاہل ہے یہ, اور اس کی آڈینس وہی ہے کہ وہ اس سے بھی بڑی جاہل. اس نے خود اعتراف کیا نا کہ ہمارے سننے میں جو ہے وہ مطلب سب کے سب جو ہے وہ نان مسلم ہوتے ہیں, مسلمان کوئی نہیں ہوتے. یہ اس نے خود اعتراف کیا, اس کو پتا بھی. تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کو نہ تو عربی کو سمجھ آتی ہے, نہ جن کو کچھ اور پڑھ آتا ہے. وہ یعنی کہ کالا اکشر بھینس برابر, یہ حال ہوتا ہے ان کے آڈینس کا. ٹھیک ہے, صحیح. اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ اپنا چورن بناتا ہے. وہ چورن کیا ہے؟ وہ چورن ہے اسلام کو گالی دو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرو, اور سامنے والا جو ہے ایک دم واہ واہ نشے, یعنی کہ جیسے نشے کی لت نہیں پڑ جاتی ہے ویسے لت پڑی ہوئی ہے. چلو بھائی ایک آ گیا, ایک چورن لیا, چلو ایک سپر چیٹ, دوسرا چورن لیا, چلو دوسرا سپر چیٹ, تیسرا چورن, چلو تیسرا سپر چیٹ. یہ حال ہے ان کا. مطلب ان کو جو ہے آپ اس کیٹیگری میں بھی نہیں رکھ سکتے, کہ جاہلوں کے کیٹیگری میں بھی نہیں رکھ سکتے آپ. بالکل. اور میں اب بتانا چاہ رہا اپنے آڈینس کو, میں جب یہ سن رہا تھا میں نے سوچا کہ ہم لوگ نے کیا کر دیا, مطلب پڑھائی کے اندر ہم نے یہ تعریف ہی نہیں کبھی سنی. بیوقوف اتنا دعویٰ کرتا ہے. سمیر خالی اتنا پوچھ لوں گا کہ حسن کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے رائج کی ہے, اور یہ حدیث کے اندر حسن کی اصطلاح کہاں سے چلتی ہے؟ اپنے منہ سے صحیحین بولا ہے نا, بخاری مسلم. یہ دیکھ کتاب تو کبھی تو نے اٹھائی بھی نہیں ہوگی, تیرے سامنے یہ رکھتا ہوں میں جامع ترمذی, ابھی تو کیمرے پر ہوں. یہ کبھی کتاب تو آپ نے ہاتھ میں اٹھائی نہیں ہوگی, بس لنک ملی, لنک کھولا اور لنک سے پڑھنا شروع کر دیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب کے اندر 2 کتاب آلریڈی اور ساتھ میں لکھی ہے, جس کے اندر ایک باب ہے, ایک کتاب ہے العلل الصغیر, اور اس کے ساتھ میں جو ہے شمائل المحمدیہ. علل الصغیر کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کی تعریف کی ہے. یہ حدیث کی کتاب سے تجھ کو حسن کی تعریف دکھا رہا ہوں. اس کے بعد جو مصطلحات الحدیث کی جو ہے کتابیں, اس کے اندر جو اصول الحدیث کی بحثیں ہیں, اس کے اندر جو حسن کی تعریف انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں, اور آپ کو بتاؤں گا حسن کی تعریف کیا ہے, اور اس کے بعد دوبارہ اس کو سنیے گا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے علل الصغیر کے اندر جو ہے حسن کی تعریف کی, وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اسکرین پر شیئر بھی کروں گا. میں کبھی کہوں گا سمیر کو, جب تو یہ کہتا ہے نا ڈیبیٹ میں آ کے, اور تیرا ماڈریٹر کہتا ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی ہے, عربی میں پڑھے, اس کا اردو کر دیجئے, اس کا ترجمہ کر دیجئے, تو رحم آتا ہے کہ بھائی ان کو عربی نہیں آتی, جانے دیجئے. لیکن خبیثو, اپنے اجتماعوں پہ بیٹھ کر تم عربی پڑھ رہے ہو, عربی کی ٹانگ توڑ رہے ہو, اور جو 9 صرف کے بڑے بڑے امام ہیں, سیبوئی اور جو ہے دوسرے فرا وغیرہ, ان کی روحوں کو تڑپا رہے ہو, اور تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی عربی کے اندر تم آ کے ہم کو نالج دے رہے ہو. تو آپ سن لے, سب سے پہلے حدیث کی کتاب اگر کھولنی ہے تو جامع ترمذی کھول, اور اس کے اندر علل الصغیر کھول, علل الصغیر کتاب, اور اس کے اندر جو ہے ایک باب جو ہے امام ابو عیسیٰ نے بھانا ہے. اور ابو عیسیٰ کس کو کہتے ہیں تجھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جس طریقے سے دیگر لوگوں کے نام ہوتے ہیں, ایک لقب ہوتا ہے,
تو ابو عیسیٰ کے نام سے کون مشہور ہے؟ سن لے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لقب اس کے نام سے مشہور ہے. قال ابو عیسیٰ وما ذکرنا فی هذا الکتاب. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاح رائج کی ہے اور یہیں سے اصطلاح چلی ہے. ایک اپنا الگ ان کا انداز ہے حسن کو بیان کرنے کا. اور جگہ پر جو ہے صحیح کی آپ کو جو ہے وہ ملے گا، صحیح ذاتی، صحیح غیری ہے، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹلی ضعیف ہے. لیکن ان کا ایک اپنا انداز ہے حسن کو لانے کا. انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر بھانا ہے، ایک عنوان بھانا ہے. یہ آپ کو جو ہے نا وہ ویب سائٹ پر نہیں ملنے والا. کتاب کھولنی پڑے گی، کتاب کھول کر باب کو دیکھنا پڑے گا. ویب سائٹ کے اندر باب نہیں ہوتے ہیں، کتابوں کے اندر باب ہوتے ہیں. سمیر، تو وہاں ایک باب ہے قال ابو عیسیٰ وما ذکرنا فی هذا الکتاب حدیث حسن. خود کہتے ہیں کہ جب ہم اس کتاب کے اندر حدیث حسن ذکر کریں گے تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ فإنما أردنا حسن اسناده عندنا، ہمارے نزدیک اس کی اسناد معتبر ہوگی. اب آگے سن تعریف اس کی. کل حدیث یروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. سب سر کے اوپر سے گیا نا. میں اس کا بھی اردو ترجمہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور عربی بھی پیش کرتا ہوں. ایک حسن کی تعریف بیان کرتا ہوں. اس کے بعد پھر ان لوگ کی حسن کی تعریف سنیے گا. یہ صاحب لوگ کیا ہے حسن کی آج کل کیا تعریف کر رہے ہیں. ایک آپ کے سامنے میں لنک اوپن کروں گا. یہاں دیکھیے یہ لنک اوپن کی میں نے آپ کے سامنے، اسکرین پہ بھی انشاءاللہ نظر آ جائے گی. اچھا نظر آ رہی ہے اسکرین پہ؟ نہیں نظر آ رہا ہے؟ اچھا ایک منٹ، شاید اس کی وجہ سے اس کا انٹرنیٹ کا پرابلم ہو گیا. ایک منٹ، پہلی والی شاید نظر آ رہی ہو. اب نظر آ رہا ہے؟ اب بھی نظر نہیں آ رہی ہے؟ نہیں مفتی صاحب ایک سیکنڈ میں اچھا اب آ رہا ہے؟ اب آ رہی ہے نظر؟ اچھا یہاں سے اس کو زوم بھی نہیں کر سکتے ہیں شاید. یہاں پر یہ آپ کے سامنے دیکھو حدیث کی حسن کی تعریف ہے، اردو میں بھی ہے، تھوڑا سا زوم کر کے دیکھ لیجئے گا. یہ وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل و ضابط ہوں. سمیر صاحب مشکوک نہیں، شک نہیں. یہ وکی پیڈیا سے دکھا دیتا ہوں، جہاں سے تو حاصل کرتا ہے. کتاب بھی چھوڑ دے، مصطلحات الحدیث کی جتنی کتاب ہے، نخبۃ الفکر ہے، نخبۃ النظر ہے، سب ہٹا کے ایک طرف. یہ آسان وکی پیڈیا کے کر لے. یہ وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل و ضابط ہوں، لیکن کوئی راوی خفیف الضبط ہو اور سند میں کسی جگہ سے کوئی راوی چھوٹا نہ ہو، اور حدیث معلل اور شاذ بھی نہ ہو. جیسے حدیث صحیح لغیری اور حسن لذاتی کی تعریفوں میں ہے کہ اگر حدیث حسن لذاتی میں ضبط کی کمی دیگر سندوں کی تائید سے پوری ہو تو مطلب ہے کہ یہ حدیث اگرچہ حسن لذاتی ہے لیکن دوسری سندوں کی تائید سے یہ صحیح لغیری کے درجے کو پہنچ گئی ہے. حسن، یہ حدیث حسن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت ملتی ہے. سو اسے مستقل طور پر جاننا چاہیے کہ ان کے یہاں اس کا کیا مطلب ہے. آپ لکھتے ہیں وما ذکرنا فی هذا الکتاب حدیث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا كل حدیث یروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حدیث. ہم نے اس کتاب میں جہاں کسی حدیث کو حسن کہا ہے تو اس سے ہماری مراد اس کا سند کے اعتبار سے حسن ہونا ہوتا ہے، اور ہر حدیث جو مروی ہو اور اس کی کسی سند میں کوئی راوی ایسا نہ ہو جو متہم بالکذب ہے، جس پر جھوٹ کا الزام نہ ہو، اور نہ وہ حدیث شاذ ہو کہ دوسری راوی اس شیخ سے اسے روایت نہ کرتے ہو، وہ صرف ایک طریق سے مروی نہ ہو، کئی طریقوں سے اس کو روایت کی گئی ہو، تو ہمارے یہاں اس کو حسن کہتے ہیں. اور حسن قابل استدلال ہوتی ہے، حسن ضعیف نہیں ہوتی ہے. سمیر، حسن قابل استدلال ہوتی ہے روایتوں کے اندر. یہ بات جو ہے مسلم ہے، یہ قاعدہ ہے حدیثوں کا. اتنا بنیادی قاعدہ تجھے معلوم نہیں ہے، اور اپنی اسٹریم پر بیٹھ کر تو یہ کہہ لگا رہا ہے کہ حسن یہ حدیث حسن ہے، اور حدیث کے اوپر کہہ لگا رہا ہے، خود اپنے اوپر کہہ لگا رہا ہے. واپس اس کی تھوڑی سی ویڈیو چلاتا ہوں. اس سے پہلے میں استقبال کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ الحمدللہ زید صاحب جڑ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہو. اور الحمدللہ. تو یہ بہت الحمدللہ جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے، ایک ایسی چیز ہے جو بالکل بیسک چیز ہے کہ کوئی بھی فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی فیلڈ ہو،
اب اس میں کوئی انسان آ کے اپنی طرف سے پہلوانی کر کے کوئی نئی چیز بنائے, یہ ایسے کوئی بھی فیلڈ میں ایکسیپٹڈ نہیں ہے, چاہے میڈیسن ہو. ہاں میڈیسن کے اندر کوئی کچھ جانتا نہیں ہے, اپنی طرف سے کوئی پرسکرائب کر کے دے دے, بولے کہ یہ ایسا ہے, یہ فیک ہے, یہ صحیح ہے, یہ کیا ہے, کچھ معلوم نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کمپلیٹ کریے, پھر میں کچھ باتیں بولوں گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ میں اس کی تھوڑی سی ویڈیو اور چلا لیتا ہوں آگے, اور اس کی جو جہالت ہے اس کے مقابلے میں انصاف یہ کیا ہے جو انہوں نے 2 روایتیں پیش کی ہے, اس میں ایک روایت اسناد حسن ہے اور دوسری روایت طبرانی سے لی گئی ہے, طبرانی فی الکبیر, اور طبرانی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے فیہ من علم اعراف الحلا, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, حدیث کہاں سے آئی. دیکھ رہے ہیں کیا پڑھ رہا ہے یہ, یعنی ہمارے عربی اول کا طالب علم آ جائے تو وہ کہے گا کہ استاد میں نے صرف نو غلط پڑھ لیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. یہ کیا ہے, یہ باقی سب لوگوں کو شیطان نے محمد کے دل میں دیکھا. اب میں ایک چیز یہاں پر بتا کے, ہاں جی زید صاحب آپ سے ایک چیز لوں گا. اس نے ابھی ویڈیو شروع ہی کی تھی اپنی, کل کے جو پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس ہے اسٹریم, شروع میں یہ دعویٰ کر دیا کہ آپ نے جو حدیث پیش کی تھی وہ حسن ہے. اس کے بعد اس کی کیٹیگری بیان کر دی کہ حدیث سے جو حسن ہوتی ہے نا, اس کا کوئی لیول نہیں ہوتا, وہ ضعیف ہوتی ہے. لیکن تعجب دیکھیے اس نے جھوٹی بول دیا ہے, ہاں جھوٹی بول دیا, اس سے بھی آگے بڑھ گیا. اب آگے کر کیا رہے, یعنی ان کی مت ماری گئی ہے اسی اسٹریم کے اندر. آپ بھی تعجب کریں گے, اس کی 4 گھنٹے کی اسٹریم میں سے الحمدللہ وہ چیز میں نے نکال لی. اسی اسٹریم کے اندر ایک موقع آتا ہے جہاں پر یہ پیش کر رہا ہے ایک حدیث, اور وہ حدیث جو ہے میں دیکھیے وہ حدیث کس لیول کی ہے, میں آپ کو بھی انشاءاللہ اس شیئر کروں گا. یہ دیکھیے ایک موقع یہاں پر آیا اس کا, اور یہاں پر یہ حدیث پیش کر رہا ہے بڑے دھڑلے کے ساتھ, اور آپ لوگ دیکھیے گا اس کی یہ گریڈ کس گریڈ شہون, یعنی کہ وسوسہ ڈال دیا آپ کے سامنے. یہ دیکھیے, یہ میں آپ کے سامنے اسکرین پر اور بڑا کرتا ہوں. یہ حدیث پیش کر رہا ہے اپنی بات کرتے کرتے, اور یہاں پر اس کے جتنے آڈینس سے جتنے کالر سے صرف چپ. اب میں اس کو زوم بھی نہیں کر سکتا یہاں سے, حالانکہ میں نے اس کا فوٹو بھی یہاں سے لیا تھا. آپ کے سامنے شاید اسکرین پر نظر آئے یہاں سے, یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے. اب اس نے جو حدیث پیش کی ہے یہاں لکھا ہوا ہے رواہ ترمذی, امام ترمذی نے روایت کی ہے, اور خود یہاں لکھا ہوا ہے حدیث کا جو گریڈ ہے حسن رواہ ترمذی. کچھ نہیں بولا, کسی نے کچھ نہیں بولا. سمیر صاحب اگر حدیث حسن کیٹیگری نہیں رکھتی اپنے اندر کسی بھی چیز کی, وہ ضعیف ہے, تو آپ کی مت کیوں ماری گئی تھی؟ آپ نے تو اپنی دلیل کے اندر ہی حسن پیش کر دی یہاں پر, یعنی خود ہی ایکسپوز ہو گئے. اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, صحیح. اور آپ کو تعجب ہوگا یہاں پر میں اگر سناؤں, دیکھو یہ ویڈیو اس کی چل رہی ہے, آپ کو ویڈیو کے اندر پیش کیا لیکن بولا نہیں, وہ حدیث حسن تھی, کچھ نہیں بولا. دیکھو الحدیث دیکھ لیجیے, پڑھ لیجیے آپ کے سامنے, آپ کے سامنے جی. اب میں نے یہاں پر اس لیے کاٹ دی ویڈیو کہ وہ پوری ویڈیو میں خاموشی تاری تھی, وہاں پر کسی نے کچھ بولا ہی نہیں, روایت کے اوپر کلام ہی نہیں کیا, دلیل دے کے نکل گیا. تو سمیر صاحب اگر آپ نے وہاں کل نہیں دیکھا تو میں آج آپ کو یاد دلا رہا ہوں, یہ جو آپ نے دلیل پیش کی ہے خود حسن پیش کر دی ہے. اگر آپ کے نزدیک حسن کسی کیٹیگری کی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور آگے بھی آپ نے حسن پیش کی ہے, آپ کا کیا حال ہوا ہے وہ انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا. لیکن زید صاحب آگے تو میں چاہوں گا سب سے پہلے زید صاحب اپنی گفتگو کر لے, پھر انشاءاللہ اور بھی بہت ساری اس کی ویڈیوز ہے, جس ویڈیوز کے اندر اس نے عربی کی ٹانگ تو کیا مطلب پورا اس کے اوپر ایسا ظلم کیا ہے کہ عربی بھی کہہ رہی ہوگی کہ بھائی یہ مدرسے کے طلبہ ہی جو ظلم کرتے ہیں اعراب کے اندر وہی کافی تھا, بھائی تو نے تو بھائی پورے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا ہے کہ ہم کو سکون ہی نہیں مل رہا ہے. تو آپ دیکھیے گا وہ حشر آپ بھی نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ چاہ رہے ہیں تو میں ایک کلپ چلانا چاہوں گا زید صاحب کے سامنے, پھر انشاءاللہ ان کا کمنٹ بھی لوں گا. میرے پاس ایٹ لیسٹ 20-25 ہے, میں دکھانا چاہوں گا اس کی عربیت. یہ دیکھیں آپ, سیرت الحلبیہ سیرت المؤمنین والمؤمنین, باب ذکر سورہ اسراء المعراج. سورہ الاسراء کی جو سیرت ہے, سیرہ حلبیہ جو ہے وہ اپنی کتاب باب ذکر سورہ الاسراء والمعراج کے اندر کیا لکھتے ہیں. اس کے اندر سنیں, سیرت حلبیہ کے اندر صاف صاف لکھا ہے, اللہ کیا کرتا ہے, میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں جی. فقط قلیل کان ربک, یہاں سے پڑھتے ہیں. ہاں, یا جبرائیل ایسن ربک قال نعم قالت وما یقل کان یقل سبعو قدوس رب الملائکۃ سبقت رحمتی غضبی سبقت رحمتی غضبی ولا منا من تقرب
وقع ذلك له صلى الله عليه وسلم من جبريل من غير في السماء السابعة وفيما فوقها لكن یا بعد تعزیه صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی استاد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا درسگاہ کے اندر کوئی طالب علم ایسا ہوتا ہے جیسے صاحب کدو کر رہا ہے وہ عبارت جب پڑھ رہا تو استاد کہتا ہے مت پڑھ، تو مت پڑھ تو اچھا ہے میری جان نکل جائے گی ورنہ. تو یہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی تو مت پڑھ سمیر ہماری جان نکل جائے گی. ایک دو اور دیکھو اس کے سامنے سیمپل آپ کے سامنے. اور اس لیے نہیں دیکھا ادھر بونگی مار دی. کیا مار دی؟ وَعُمِرَتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. یہ دیکھیں sent me with a message I asked with سیرے حلبیہ. قرآن میں ایگزیکٹ مجھے نمبر ابھی یاد نہیں. فَإِن كُنْتَ فِي شَقٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَضِلِ الَّذِينَ يَقْرُؤُونَ الْكِتَابَ مِنَ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. دیکھ رہے ہیں ایک دو اور بھی سن. ان یقون اسی کی تفسیر ہے ولد لم تکن له صاحبۃ. اس کی اولاد کہاں سے ہوگی؟ اس کی اولاد کہاں سے ہوگی؟ میں تمہاری مدد میں کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں علم کا ای بھی نہیں پتا. قرآن کا نیریٹو یہ ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مریم علیہ السلام کے پاس جاؤ، پاک مریم کے پاس بھیجا. یہ کیا کہتے ہیں؟ اب ایک منٹ مال کو خرچ کرتے ہیں. پس جو نیک بیویوں میں وہ اطاعت شوہر ہوتی ہے، یعنی کہ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں. تمہارے کو نہ اسلام معلوم نہ ٹیکنالوجی معلوم. تھو سیکھو ابھی بھی وقت ہے. شعار بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہے اور اطاعت شعار کو ترجمہ کر رہا ہے شوہر کی اطاعت کرنے والی. حد ہے. میں اس پہ ایک بات بولوں گا. ثم خلقنا نطفة عليكة علقة فذلكنا علقت مزعة. یعنی کہ چلے نیچے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں بھائی اس میں کون جائے گا، نیچے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں بھائی اس میں کون جائے گا. ساتھ اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ یہ صاحب. میں اس پہ ایک بات کروں گا. مجھے لگ رہا ہے زید سر کی جو ہے وہ فیس دیکھ کے نا بعد جب سے انہوں نے یہ دیکھ لیا ان کی کلپس کہ زید سر اب پچھتا رہے ہیں کہ میں گیا تو گیا کس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے. اس کی 50 کلپ میں انشاءاللہ اس کی بات بھی چلاؤں گا. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں جی جی نہ قرآن پڑھ پا رہا ہے نہ حدیث پڑھ پا رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے اور اپنے ساتھ یہ معاملہ اس کا ہے. ایک اور تھی میں وہ چلا نہیں پا رہا ہوں، اس نے حدیث پڑھی تھی اور اتنی اس کے اندر اس نے ٹانگ توڑی تھی میرے سامنے سے وہ چیز نکل گئی. عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا ابراہیم بن سعید عن ابی شہابہ عن حمید بن عبد الرحمن ان یہ پوری چینفلیشن ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ آدم و موسیٰ فقالوا موسیٰ انت آدم الذین اخرجتک. چلے میں انگلش ٹرانسلیشن پڑھ لیتا ہوں. نہ خود حشریہ کر رہا ہے، حدیث بھی نہیں پڑھ پا رہا، نہ اردو پڑھ پا رہا، نہ عربی پڑھ پا رہا. اور جب نہیں آتا سمجھ تو کیوں بونگی مارتا ہے، جب نہیں آتا تو کیوں کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرتے کرتے پھر خود کہنے لگتا ہے نہ میں چلو خود ہی آگے پڑھ لیتا ہوں. اور جو کل اس نے ابھی جو پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کی ہے اس کا تو صرف میں نے 5 ویڈیو بھی چلایا ہے. ابھی زید صاحب آگے ہیں تو زید صاحب کا انشاءاللہ میں کھل کر کمنٹ لوں گا، اس کے بعد پھر چلاؤں گا میں انشاءاللہ، بتاؤں گا کہ کیا کیا اور بونگیاں ماری ہے. مرزا صاحب وہاں بیٹھ کر بول رہے ہیں کہ یار کم سے کم ایمانداری سے انالیسس تو کر لیا کرو. مرزا صاحب یہ بات آپ پر آتی گھوم کر، آپ لوگ ایمانداری سے کر لیا کرو اللہ کے واسطے. یار کیا کرتے ہو آپ لوگ، مطلب اتنے جوش میں اور اتنے اعتماد کتنا کیسے آپ لوگ کو آتا ہے، اتنا کانفیڈنس. ہم لوگ پریشان ہیں یہ کانفیڈنس کہاں سے آپ کے پاس آتا ہے، اور اتنی بڑی چہالت کے باوجود بھی آپ لوگ کیسے لوگ کے عقل بن ہو جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. زید صاحب کہوں گا زید صاحب آپ اتنی ساری چیز اس کی دیکھ لی ہیں چھوڑی تھوڑی کر کے اور بھی حشر ہو گیا ہے، تو آپ کچھ باتیں رکھیں اور اگر آپ کہیں تو انشاءاللہ میں اس کی اسٹریم جو ہوئی اس سے کچھ اگر باتیں آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جی اب مجھے تو یہ لگتا ہے، دیکھیے ایک مثال کسی نے بہت زبردست دی کل ہم لوگوں کی اسٹریم میں آ کر. یہ مثال ہمارے وزٹر جو
विजिटर्स आते हैं उनमें से एक की मिसाल है. उन्होंने मिसाल दी बोले कि एक गेम के अंदर, फुटबॉल गेम के अंदर एक ऐसा निकम्मा प्लेयर होता है जो गोल जो है सामने ओपोनेंट का मारने की जगह खुद के ही उसमें मार देता है. तो वो तो डिबेट के अंदर तो हुआ कहीं